سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں 15 خارج جہنم واصل اور فائرنگ کے شدید تبادلے میں 1 افسر اور 3 اہلکاروں سمیت قوم کے 4 سپوت شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 21 سالہ لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرت اللہ اور سپاہی ہمت خان شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہتھالہ میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا گیا جس میں 9 خارج ہلاک ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 15 خوارجی ہلاک۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں افسر سمیت 4 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈی خان کے علاقے ہتھالہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جس کے نتیجے میں سرغنہ سمیت 9 خارجی مارے گئے۔ ہلاک خارجیوں میں فرمان عرف ثاقب، امان اللہ عرف توری، سعید عرف لیاقت اور بلال شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا بتانا ہے کہ ہلاک خارجی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دوسری کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کی جس کے نتیجے میں 6 خارجی ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹیننٹ 3 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرت اللہ اور سپاہی ہمت خان شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ لاہور گیروجن میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت سینئر فوجی و سول حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹوں کی غیر متزلزل لگن اور بہادری کی ایک اور شاندار مثال ہے۔ شہیدوں نے پیارے وطن کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم ہماری مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے لیے متحد ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کا کردار پھر بے نقاب۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ افغان طالبان کی کالعدم TTP کو مسلسل مالی اور لاجسٹک معاونت ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا۔ سیکیورٹی کونسل کی افغانستان میں دہشت گرد گروپس کی افزائش اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے متعلق رپورٹ جاری۔ اقوام متحدہ کی دہشت گردی، افغانستان کا کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا داعش کے افغانستان میں سرگرم گروپ کو پاکستان میں اہم دھچکا لگا جب سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان آپریشنز برانچ کو ناکام بنا دیا۔ اس میں اہم دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں عادل پنشیری، ابو منظر اور کاکا یونس شامل تھے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی تعداد 600 سے زائد ہے۔ حملوں کے لیے فتنہ الخوارج نے افغان سرزمین کا استعمال کیا ہے جہاں مختلف افغان صوبوں میں نئے تربیتی کیمپ بھی قائم کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان داعش خراسان کی افزائش اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کا محور بن چکا ہے۔ ان تنظیموں نے بلخ، بدخشاں، قندوز، کابل اور بغلان صوبوں میں ہیڈ کوارٹرز اور تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کئی بڑے حملے کیے ہیں۔ مجید بریگیڈ نے اہم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان کے روابط ایسٹ ترکستان اسلامی موومنٹ، ترکستان اسلامی پارٹی، فتنہ الخوارج اور داعش کے ساتھ برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو اس بحران کے حل کے لیے افغانستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی ڈیفنس میں نوجوان مصطفیٰ عامر کی قتل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ملزم ارمغان کے گھر پر قالین سے ملنے والے خون سے مصطفیٰ کی والدہ کا DNA میچ کر گیا۔ مصطفیٰ ارمغان کے گھر ڈیفنس آیا، وہاں ہمارا جھگڑا ہوا اور ہم نے اس پر تشدد کیا۔ تشدد کے بعد مصطفیٰ کو مارا اور اس کی گاڑی میں ہی اسے ہب لے گئے۔ مصطفیٰ عامر پر ارمغان کے گھر میں تشدد کیے جانے کی تصدیق ہو گئی۔ ارمغان کے گھر سے قالین پر ملنے والے خون سے مصطفیٰ کی والدہ کا DNA میچ کر گیا۔ پولیس کو DNA سے متعلق ابتدائی رپورٹ موصول۔ ملزم شراز نے تفتیش کے دوران بتایا 3 گھنٹے تک مصطفیٰ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قالین پر لگا خون مصطفیٰ کا ہے۔ قتل سے پہلے مصطفیٰ کی سامنے آنے والی آخری آڈیو ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کسی کو ارمغان سے ملنے جانے کا بتا رہا ہے۔ مقتول مصطفیٰ کی والدہ کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ کو قتل کروانے میں لڑکی ملوث ہے۔ مارشا شاہد نے مصطفیٰ کو مروایا ہے۔ اس لڑکی سے بیٹے کا 4 سال سے تعلق تھا۔ لڑکی نشے کی لت میں پڑ گئی اور دونوں میں جھگڑے ہوئے۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں گرفتار ملزم شراز نے
انسداد دہشت گردی عدالت میں اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت نے ملزم شراز کو 21 فروری تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب پولیس نے ارمغان کی جسمانی ریمانڈ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پراسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی نے کہا کہ ATC کے منتظم جج نے ملزم کو جیل بھیج دیا تھا۔ تفتیش شروع ہونے سے پہلے ملزم کو جیل بھیجنا انصاف کے خلاف ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو نے SHO درخشاں اور انویسٹیگیشن افسر درخشاں سمیت 3 افسران کو مصطفیٰ عامر کیس میں غفلت برتنے پر معطل کر کے ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا حکم دے دیا۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ پنجاب میں زراعت کو ماڈرن اور جدید بنانے کا انقلاب، کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا منصوبہ شروع۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز، کنڈائی اور شاپو کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب میں شریک ہوئیں۔ گرین مال اینڈ سروس کمپنی، اسمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مرکز کے افتتاح کے بعد خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کی گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا، چولستان اور پنجاب میں آج جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ پنجاب میں کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ زراعت کی ترقی کسان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔ گرین ایگری مال اینڈ سروس کمپنی کسانوں کو ان کے گھر کے دروازے پر معیاری بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات رعایتی قیمت پر فراہم کرے گی۔ وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، مصدق ملک، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر وزراء، صوبائی سیکریٹری بھی تقریب میں موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چینی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا۔ کہا، پاک چین دوستی صرف اچھے وقتوں کی نہیں بلکہ سدا بہار دوستی ہے۔ چینی صدر مضبوط اور مستقل مزاج ہیں، عالمی حالات کا ادراک رکھتے ہیں۔ چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں ترقی کی کئی منازل طے کی ہیں۔ I want to convey to the world that we are neighbors for good or bad. We are friends for good or bad. We're not good weather friends. We're all weather friends. President Xi is very strong and he is very steadfast. He understands a lot of things which the world doesn't understand. I admire his political philosophy and I admire his governance. Look at where you are today and where you were when he came in. 1.4 billion people. The world can't compete. It's all about new technologies, a rise of China, which is a good thing. China has never been an occupier. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ میں قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی اور پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین بہترین تعلقات ہیں جو کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاکستانی اداروں کے استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہاراں پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان سے ملاقات سعودی عرب کے شہر العلا میں منعقد ہوئی، جبکہ ایمرجنگ مارکیٹس کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق سعودی وزیر خزانہ نے وزیر خزانہ پاکستان کا پرتپاک خیر مقدم بھی کیا۔ سعودی وزیر مملکت اور رکن کابینہ ڈاکٹر حمد محمد الشیخ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں ممالک کا اقتصادی تعاون کے فروغ اور مشترکہ خوشحالی کے عزم کا اعادہ، جبکہ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور مالیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے موقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔
शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। शोएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में शिकायत लगाई। शोएब शाहीन ने कहा, मुझे जेल के गेट नंबर 5 पर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शोएब शाहीन ने हाथ पर आने वाला जख्म भी बानी पीटीआई को दिखाया। बानी पीटीआई ने शिकायत सुनने की बजाय कहा कि वो इंसानी हकूक की पटिशन का क्या बना। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई अपने। बस सुलह होगी अब सर? सुलह हो गई सर जी। सुलह दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया फवाद साहब? सुलह करें, सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया, हमने उसको ज़्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला, उसी वक्त ले लिया। लेकिन मैं कोई एफआईआर नहीं कटाऊंगा, लानत भेजता हूँ ऐसे 2 नंबर लोगों के खिलाफ है, क्या एफआईआर कटाने जाऊँगा। हमने जब बदला लेना होगा, हमारे में इतनी जान और ताकत है, हम इससे डायरेक्ट बदला लेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरबत ने दावा किया था कि मुझे बानी पीटीआई ने पार्टी से नहीं निकाला। ये कार्रवाई सलमान अकरम राजा एंड कंपनी की है। जवाब में लाहौर में मीडिया से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरबत को पार्टी से निकालने का फैसला बानी पीटीआई का है और उन्होंने ये फैसला किसी ठोस बुनियाद पर ही किया है। मुझे खान ने नहीं निकाला है और न खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। मासूमाना सवाल है, वजूहात वो जानते हैं। खान साहब किसी ठोस वजह के बगैर ऐसा फैसला नहीं करते, तो ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। जो भी वाक़यात हैं उनके इल्म में भी हैं और आपके इल्म में भी, अगर नहीं है तो आ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत नेशनल हाईवे को भुला चुकी है। 8 साल से इंडस हाईवे का यही हाल है। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। सखर में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि गरीब पर महंगाई का बोझ है, इसलिए सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। सरकारी बिजली के खर्चे से बचने के लिए इमारतों की सोलराइजेशन करेंगे। सरकारी बिजली से बचने वाले पैसे गरीब अवाम पर लगाएंगे। सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का पेशावर में SOS विलेज का दौरा। SOS विलेज पेशावर की डायरेक्टर कौकब बतौल कुरैशी ने ब्रीफिंग दी। कहा कि SOS पेशावर यतीमों का लावारिस बच्चों का बोर्डिंग स्कूल है, जहां उन्हें सहूलियात फराहम की जाती हैं। मैट्रिक तक मयारी तालीम के साथ तकनीकी महारतों और बच्चों की शादियों का भी एहतमाम किया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने SOS की डायरेक्टर के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की SOS विलेज के बच्चों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की यकीन दहानी।